بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفعول کی چوتھی ٹائپ ہے ہمارے پاس مفعول مطلق. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اندر ہم نے تین چیزیں ہمیں نظر آئی تھیں. نمبر ایک، یہ فعل کی تاکید یا سٹریس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر دو، جب مفعول مطلق کے ساتھ اس کی صفت آتی ہے وہ بھی اس کی شدت دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے فعل کی. اور دین یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں مفعول مطلق سے کہ یہ کتنی دفعہ یہ کام ہوا ہے اور اس کام کا اثر مطلب مفعول پہ کتنی دفعہ پڑا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کے سب سے بڑی نشانی کہ جو فعل ہوگا اسی سے ریلیٹڈ مصدر آپ کو ریپیٹ ہوتا ہوا دکھے گا. اسی فعل کے جو روٹ لیٹر ہیں انہی سے جو ہے مصدر بھی استعمال ہوتا ہو، انہی روٹ لیٹر کا اسی فعل کا مصدر بھی آپ کو اس جملے کے اندر دکھے گا. تو سب سے پہلی ہے کہ فعل پر زور ڈالنے کے لیے جب مفعول مطلق واحد لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو تاکید کے لیے، شدت کے لیے، فعل پر زور ڈالنے کے لیے جب مفعول مطلق واحد لفظ ہوتا ہے اور مصدر کی حالت میں نظر آ رہا ہوتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. وَكَلَّمَ ہوا کلمہ ہوا یہی آؤٹ سائڈ ڈوور دیکھیں گے. اللہ از دا رفع، ورڈ اللہ از رفع اینڈ آؤٹ سائڈ ڈوور. اللہ نے کلام کیا. کس سے کلام کیا؟ موسیٰ سے کلام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس کس سے مفعول بھی ہی آ گیا، موسیٰ سے کلام کیا. کیسے کلام کیا؟ تکلیماً، دوسری آپ کو حالت نصب میں نظر آ رہا ہے اور یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے مطلب اسی سے کے روٹ لیٹر کا یہاں پہ مصدر ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن میں ہمیں شدت پیدا کرنی ہے. لائک میں اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی، یہ ٹرانسلیشن میں نظر آیا، لیکن ایکچولی جو شدت پیدا کرنی ہے اور اللہ نے موسیٰ سے ایسے باتیں کی جیسے باتیں کرنے کا حق تھا. ورنہ تو یوں بھی بتایا جا سکتا تو اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. تکلیماً کا اضافہ کر کے کلام کی شدت، اس کے اندر محبت، اس کے اندر جوش، اس کے اندر لائک بہت زیادہ سٹریس پیدا کر دیا گیا. تو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. ورنہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ اس کی ٹرانسلیشن وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اس کی ٹرانسلیشن ایک ہی جیسی ہو جائے گی. فعل کی حالت و نوعیت بیان کرنے کے لیے لائک سٹریس فعل کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ صفت بھی موجود ہو. فار ایگزامپل فَأُعَذِّبُهُم میں ان سب کو عذاب دوں گا. کیسا عذاب؟ عذابًا شدیدًا، شدید عذاب دوں گا. رائٹ، تو یہ جو ہے عذابًا شدیدًا اگر آپ غور کریں تو پھر اعذب فعل تھا، عذابًا وہی روٹ لیٹر سے یہ پھر آپ کا مصدر یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے. سب سے بڑی نشانی مفعول مطلق کی کہ وہی مصدر آپ کے پاس اس سینٹنس میں ریپیٹ ہو رہا ہوگا. فَأُعَذِّبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا میں ان کو عذاب دوں گا، ایسا شدید عذاب جیسے ہم مطلب میں ان کو ایسا شدید عذاب دوں گا کہ وہ یاد رکھیں گے. فار ایگزامپل جب ہم اپنے نارمل سینٹنسز بولتے ہیں تو یہ اس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے، میں اس کو ایسی مار ماروں گا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ اس سزا کو ہمیشہ یاد رکھے گا. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. دین مفعول مطلق یہ اس حالت میں بھی دکھتا ہے کہ وہ کتنی دفعہ یہ کام ہوا ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. وَحُمِلَتْ ہی حُمِلت ہوا یا ہی ورژن ہے آؤٹ سائڈ ڈوور دیکھیں گے. الارض والجبال از رفع، الارض والجبال جو ہیں فاعل ہیں، زمین اور پہاڑ دونوں حملت اٹھا لیے جائیں گے. حملت ہی ورژن کیوں آیا ہے؟ بیکاز ارض اینڈ جبال آر فیمینن، رائٹ، زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے. فدکتا دکتا واحدتا پھر ایک ہی بار توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے. دکتا جیسے آپ امیجن کریں کہ کوئی چیز آپ اٹھا کے ایک ہی دفعہ زمین پہ اتنی شدت سے پھینکی جا رہی ہے، اتنی شدت سے پھینکی جا رہی ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گئی. چاہے وہ جتنی بھی بڑی زمین اور پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی شدت سے پھینکیں گے کہ ایک ہی دفعہ میں وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، دوبارہ ان کو توڑنے پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ جہاں نمبر دکھ رہا ہے، شدت دکھ رہی ہے، آپ کا یہ پورا جو فعل ہے اتنی زیادہ شدت دکھا رہا ہے اور ساتھ میں نمبر بھی دے رہا ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس مفعول مطلق ہے. دین حال ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کام کرنے والے کی، فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے. رائٹ، یہ جو تھا آپ کے پاس مطلق نے فعل کی حالت کو بیان کیا کہ فعل کیسے سر انجام دیا جا رہا ہے. عذاباً شدیداً ہے، دین بہت ہی مطلب محبت سے دیا گیا فعل انجام، یہاں پہ ایک ہی دفعہ اس چیز کو توڑ پھوڑ دیا گیا. بٹ حال میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے
کہ فائل کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہتی ہوں، اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایڈورب پڑھے تھے بہت شروع میں کہ وہ آہستگی سے بولتی ہے، اس نے بڑی تیزی سے وہ کام لکھا. ایل ورب جو ایڈورب آیا تھا تو وہ حال بیان کر رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے فرسٹ سیکنڈ لیسنز میں یہ پڑھا تھا کہ آہستگی سے، خاموشی سے، تیزی سے، کہ جو ورڈ ہیں میں تیزی سے لکھتی ہوں، یہ کس چیز کو مطلب ڈسکرائب کرے، میری لکھنے کی اسٹیٹ کو، حالت کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں خاموشی سے چلتی ہوں، رائٹ. میں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی. میں کیسے نکلی؟ میں فائل کی کیا حالت تھی؟ ٹھیک ہے، میری حالت کیا تھی کہ میں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی. تو ورڈ وہ خاموشی جو ہے میری اس اسٹیٹ یا کیفیت کو بیان کر رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے، اور عام طور پر جو ہے جملے میں جیسا کہ اور جب کے ترجمہ تک کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کے ہے، یہ صرف ان تک جو ہے آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے. سو اگر آپ دیکھیں فخرج منہا خائفن، فخرج ہوا خرج وہ نکلا، منہا اس سے، پھر وہ اس سے، فامن پھر خرج فخرج پھر وہ نکلا، منہا اس سے، کیسے نکلا؟ خائفن ڈرتے ہوئے نکلے. کس حالت میں نکلے؟ ڈرتے ہوئے نکلے. حضرت موسیٰ جب شہر سے بھاگے تھے فرعون سے، تو اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ وہاں سے ڈرتے ہوئے نکلا، پھر وہ اس سے ڈرتے ہوئے نکلا. ٹھیک ہے، اب خائفن جو ہے وہ ان کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی فائل کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. وَانْقَلَبُوا اور وہ نکلے، صاغرین ذلیل ہو کر نکلے. وہ کیسے نکلے؟ وہ ذلیل ہو کر نکلے. تو یہ اسٹیٹ بیان کرے فائل کی، وہ ڈر کر نکلا، وہ خوف سے نکلا، وہ خوشی خوشی نکلا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس ون ورڈ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جملہ کمپلیٹ جملہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو حال ہے جملہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ان کو نیکسٹ دیکھیں گے ڈیٹیل میں. دین ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا متعلق بالفعل کا کہ یہ جار مجرور ہوتے ہیں، رائٹ. جملہ اسمیہ میں تو جار مجرور کو ہم متعلق بالخبر کہتے ہیں، لیکن جملہ فعلیہ میں جار مجرور کو متعلق بالفعل کہتے ہیں. اور ہمارے بہت سے فعل ایسے ہیں جو حرف کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، مطلب وہ پیکج ہوتا ہے پورا، حرف اور فعل کا مل کے وہ پیکج بناتا ہے. تو وہ پھر آپ کے پاس متعلق بالفعل بھی آپ کے پاس منصوب کے اندر آتا ہے. پہلے بھی ابھی ہم نے ایک ٹائپ یہ پڑھی تھی، کیونکہ وہ آپ کو کب اور کہاں کی وہ دے رہا ہوتا ہے، بات بتا رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے متعلق بالفعل بھی مفعول کے اندر، مفعول فیہ کے اندر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ سم ٹائم متعلق افعال جو ہیں وہ حروف کے ساتھ پیکج بنا کے آتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے پاس جو ہے منصوب کی حالت میں آ جاتے ہیں. جیسے نظر بعضهم الی بعض، نظر انہوں نے دیکھا، بعضهم ایک دوسرے کو، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. نظر بعضهم ان میں سے کچھ نے، ٹھیک ہے، کچھ دوسروں کی طرف دیکھا. الی بعض یہ آپ کے پاس پورا پیکج آ رہا ہے، کچھ دوسروں کی طرف دیکھا. نظر الی، سوری بعض نہیں، نظر الی آپ کے پاس پیکج ہوتا ہے پورا. اسی طرح ثم صرفکم عنہم، رائٹ. صرف عن جو ہے یہ آپ کے پاس پورا پیکج ہے. پھر اس نے تم سب کو پھیر دیا. کن سے پھیر دیا؟ ان سے پھیر دیا، ان سب کی طرف سے پھیر دیا، رائٹ. تو یہ بھی سم ٹائم آپ کے پاس متعلق بالفعل جو ہے یہ بھی منصوب کے پیکج کے اندر آ جاتے ہیں. لاسٹ آپ کے پاس ایک اور چیز اقوال، کوٹس، جس کو ہم نے کہا تھا کہ مقول القول. یہ جو اقوال ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں قائد اعظم نے فرمایا، اور پھر ہم انورٹڈ کاماس میں ان کا فرمان لکھتے ہیں کہ ہمیں، فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں کام کام اور ہمیشہ کام، رائٹ. تو یہ ہمارے پاس اقوال ہیں. عربی میں ایسے اقوال اس کی مفعول سمجھے جاتے ہیں. مفعول کی کون سی قسم؟ مفعول بھی ہی سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس بات کا جواب ہوتا ہے کہ کس فلاں شخص نے یا اس آدمی نے کیا کہا، پھر ہم کہتے ہیں اس نے کہا کہ کام کام اور صرف کام، رائٹ. تو ایک مقول القول میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل وقال اللہ انی معکم، وقال ہوا قال، رفع ورڈ اللہ ہے، اللہ نے کہا. کیا کہا؟ اگر ہم یہ دیکھیں یہاں پہ انورٹڈ کاماز ڈال دیں، بریکٹ ڈال دیں، انی معکم کہ بے شک میں تم سب کے ساتھ ہوں. اللہ نے یہ انورٹڈ کاماز میں ہم نے اللہ کا فرمان لکھا. دین
آپ کے پاس آ رہا ہے. اب یہ جو مقول القول ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، بٹ ایکچولی یہ وقال اللہ، کیونکہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے. اس کے اندر جو ہے جملہ فعلیہ کے اندر جو مقول القول ہے، جو فرمان ہے اللہ کا، وہ آپ کے پاس جملہ اسمیہ ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ مکمل جملہ ہوگا، بلکہ اس طرح بھی مقول القول ہو سکتا ہے. قالو دے سیڈ، انہوں نے کہا. نام، ہاں جی ہاں، رائٹ. ورڈ نام جو ہے یہ آپ کے پاس مقول القول ہے، اور کیونکہ یہ ہمیں جواب دے رہا ہوتا ہے کہ کس نے کہا، رائٹ، تو اس وجہ سے مقول القول اور آلویز مفعول بھی. ایک چھوٹا سا تھوڑی سی کیوریز تھی، یہ آپ انشاءاللہ ان کو پڑھ لیجئے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن آتی ہے تو. دین وی ہیو ہوم ورک ٹائم. ٹھیک ہے، اس میں بس آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے ایک آیت پڑھ کے کہ یہ مفعول کی کون سی قسم ہے. فار ایگزامپل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. واتخذ اللہ، اللہ نے بنایا، خلیلا نسب کی حالت میں دوست بنایا. ٹھیک ہے، کس کو بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، تو ابراہیم خلیلن آپ کے پاس مفعول بھی 1 and 2 آ رہا ہے. تو بس باقی آپ لوگوں نے اسی طرح صرف آپ نے مفعول بھی، فار ایگزامپل یہ مفعول فی ہی ہے، فار ایگزامپل یہ مفعول مطلق ہے. اب یہاں آپ کو 3 مفعول دکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی تھنک دیز آر 3 ڈفرنٹ مفعول، تو آپ ان کے نیم لکھ دیں گے. جسٹ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.